اس کے بیان کے لیے قرآن مجید سے 2 دلائل پیش کیے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث سے بھی 2 دلائل پیش کیے ہیں۔ قربانی کا معنی واضح ہے، ذبح عربی میں کہتے ہیں ذبح، قربانی کرنا، یعنی کسی بھی جانور کو قربانی کرنا، اسے ذبح کرنا، کسی بھی جانور کی قربانی کرنا۔ اس کی کچھ اقسام ہیں۔ بنیادی طور پر قربانی کی 3 قسمیں ہیں، یا کسی بھی جانور کو ذبح کرنے کی 3 قسمیں ہیں۔ پہلی قسم مشروع، یعنی ایسا جانور کہ جسے اللہ تعالیٰ کے لیے قربان کیا جائے، اللہ تعالیٰ کے قرب کے لیے، اس کی تعظیم کے لیے اس کی قربانی کی جائے، مقصد اس سے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا، اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنا۔ جیسے قربانی کے جانور ہوتے ہیں جو 10 ذوالحجہ کو عید الاضحیٰ کے موقع پر ہم قربانی کے جانور قربان کرتے ہیں، اسی طرح عقیقہ کرنا ہے اور حج پر ہدی کی قربانی دینا، حج کے موقع پر ان کو قربانی دی جاتی ہے، ان سب کا مقصد اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنا، اللہ تعالیٰ کی تعظیم۔ تو یہ مشروع ہے اور شریعت میں اس کا ایک مقام ہے، عظیم عبادت ہے۔ دوسری قسم ہے جو جائز ہے، جیسے کسی انسان کو گوشت کھانا ہے تو اس کے لیے وہ کوئی جانور قربان کر لیتا ہے، کسی بھی جانور کو ذبح کرتا ہے، اس کا مقصد ہے کہ گوشت کھانا، تو اسے وہ قربان یا اسے ذبح کر سکتا ہے، لیکن یہ اس نے اپنے لیے قربانی کی، اپنے لیے اسے کاٹا تاکہ گوشت کھائے اس سے، تو یہ اس کا جو حکم ہے جواز کا ہے، یہ جائز ہے، یہ بھی کر سکتے ہیں۔ تو پہلی اور دوسری قسم میں فرق ہے۔ پہلی میں انسان کا مقصد اللہ کی عبادت ہوتا ہے، اللہ کا قرب حاصل کرنا ہوتا ہے، اور دوسری قسم جو ہے اس میں انسان اپنی حاجت کے لیے قربان کرتا ہے، کسی بھی جانور کو ذبح کرتا ہے، اس کی ضرورت ہے اس کو پورا کرنے کے لیے۔ اسی طرح اگر کوئی شخص کسی جانور کو ذبح کرتا ہے کسی اور کی تعظیم کے، جو کہ تیسری قسم ہے، ایک جانور ہے، اگر وہ جانور کسی اور کی تعظیم کے لیے یا کسی اور کے قرب کے لیے قربان کیا جائے، اسے ذبح کیا جائے، اللہ کے علاوہ کسی اور کی رضا کے لیے، کسی اور کی چاہت کے لیے، کسی اور کی تعظیم کے لیے، کسی اور کا قرب حاصل کرنے کے لیے اگر کوئی جانور قربان کیا جائے گا تو وہ شرک ہوگا۔ تو ہمارے سامنے یہ 3 قسمیں ہیں۔ پہلی قسم مشروع، بعض اوقات یہ فرض بھی ہوتی ہے، مستحب بھی ہوتی ہے، جیسے قربانی کے جانور عقیقے ہیں، اور اسی طرح دوسری قسم ہے ایسا جانور جو انسان اپنی ضرورت کے لیے قربان کرتا ہے، جسے ذبح کرتا ہے، یہ بھی جائز ہے۔ اور تیسری قسم ہے شرک، انسان کسی جانور کو قربان کرتا ہے لیکن اس کا مقصد غیر اللہ کی تعظیم، غیر اللہ کا قرب اور غیر اللہ سے کسی بھی قسم کا ڈر ہو، اس وجہ سے وہ اسے قربان کرتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی شخص کسی بادشاہ کے لیے کوئی قربانی کرتا ہے کہ فلاں بادشاہ آیا تو اس کی تعظیم کے لیے میں اسے قربان کر رہا ہوں، تو یہ حرام ہے۔ اور اس کے ملتی جلتی ایک اور قسم ہے لیکن اس میں فرق ہے۔ جیسے مثال کے طور پر اگر آپ کسی کی ضیافت کے لیے کوئی جانور کاٹتے ہیں تو یہ جائز ہے، کیونکہ آپ کا مقصد اس کی ضیافت کرنا ہے، اسے گوشت کھلانا ہے، اس کی مہمان نوازی کرنا ہے، تو یہ بھی اسی قسم میں آئے کہ آپ نے کسی کی حاجت کے لیے کوئی جانور قربان کیا۔ تو ہمارے سامنے 2 مسئلے ہیں، ایک یہ ہے کہ ایک انسان کسی بادشاہ کے لیے کوئی جانور قربان کرتا ہے،
اگر اس کا مقصد اس کی تعظیم ہے، اس کا قرب ہے کہ میں نے اس بادشاہ کے لیے جانور قربان کر ڈالے تو یہ شرک ہوگا. لیکن اگر اس کا مقصد اس کی مہمان نوازی کرنا ہے کہ میرے گھر پہ یہ آئے میں ان کی مہمان نوازی کروں تو یہ جائز ہوگا. ان دونوں میں فرق کیسے معلوم ہوگا؟ کیونکہ جہاں پر مقصد یہ ہوتا ہے کسی کی تعظیم، وہاں پر گوشت کے عموماً مقصد نہیں ہوتا. اگر کسی بادشاہ کے لیے کسی نے کوئی قربان کر دیا، اب اس کا مقصد یہ ہوگا میں نے اس کے چہرے پہ اس کے سامنے اتنے جانور گرا دیے تاکہ یہ خوش ہو جائے، تو یہ تو ناجائز ہے. لیکن جہاں یہ مقصد ہو کہ میں مہمان نوازی کروں تو وہاں پہ اس جانور کو کاٹا جاتا ہے اور اس کا گوشت پکایا جاتا ہے. پھر اس کے برعکس دوسری قسم میں اس جانور کو صرف دکھانے کے لیے قربان کیا جاتا ہے، غیر اللہ کی تعظیم مقصد ہوتی ہے، اس کا گوشت کا استعمال نہیں کیا جاتا. یہ فرق ہے. بہرحال خلاصہ کلام یہ ہے کہ 3 قسمیں ہیں قربانی کی. مشہور، دوسری قسم جائز ہے اور تیسری قسم شرک ہے. یہاں پر قربانی کرتے ہوئے کسی بھی جانور کو ذبح کرتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور چیز کا اضافہ کیا اور ایک اور شرط بیان کی ہے. قرآن مجید میں بھی بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے. فرمایا فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِن كُنتُم بِهِ مُؤْمِنِينَ أو كما قال الله سبحانه وتعالى فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ کہ صرف وہ جانور سے گوشت کھاؤ جس پر اللہ تعالیٰ کا نام لیا گیا. اور اسی طرح ایک اور مقام میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ. وہ گوشت نہ کھاؤ، ان جانوروں میں سے نہ کھاؤ جس پر اللہ تعالیٰ کا نام نہ لیا گیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مقام میں فرمایا مَا أَنْهَرَ الدَّمَ وَذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ فَكُلُوهُ. جو بھی جانور کا خون بہا دے اور اس پر اللہ کا نام لیا جائے اسے کھا لو. یہاں پر 2 شرطیں ذکر کی. اس کا خون بہایا جائے، اگر خون نہیں بہا کوئی جانور مر گیا تو حرام ہو، یا پھر کسی جانور کو کرنٹ دے کے مار دیا گیا اس کا خون نہیں بہا تو وہ بھی حرام ہوگا. پہلی شرط اس کا خون بہے، تو دوسری شرط اللہ تعالیٰ کا نام اس پر لیا جائے. پھر ایسی جن پر یہ 2 شرطیں پوری ہو ایسی قربانی ایسے جانور میں سے تم تناول کرو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 شرطیں ذکر کی. تو یہیں پر یہ مسئلہ واضح ہوتا ہے کہ قربانی کا جانور یا کوئی بھی جانور جس پر اگر اللہ کا نام نہ لیا جائے تو وہ حرام ہے. تو حرام کی قسمیں ہیں جو ہم نے آخری قسم پر شرک کیا، اس کی مختلف کیفیتیں ہیں. مثال کے طور پر غیر اللہ کی تعظیم کے لیے قربان کرنا، قبروں کے لیے قربانیاں دینا، درگاہوں پر جا کے قربانیاں دینا، یا جنات کے خوف سے بچنے کے لیے کسی جانور کو قربان کر دینا. بعض اوقات لوگ نیا گھر خریدتے ہیں تو اس گھر میں جا کے خون بہاتے ہیں اور ان کا مقصد یہ ہوتا ہے تاکہ اس گھر میں جو جن اگر ہیں تو وہ خوش ہو جائیں. یا پھر اور بھی مختلف کیفیات ذکر کی گئی ہے، جیسے بعض اوقات کو دلہن جب کسی گھر میں داخل ہوتے ہیں ان کے لیے قربانی کرتے ہیں اور پھر اسے اس خون پہ چڑھاتے ہیں. تو یہ ساری شرکیات اس میں. تو کسی بھی جن کی خوشی کے لیے، جنات کی خوشی کے لیے، درگاہوں کے لیے، قبروں کے لیے، ان تمام مقاصد کے لیے اگر کوئی قربانی کی جائے گی تو وہ حرام ہوگی. اسی طرح بعض جادوگر شوقہ باز لوگ، ان کا طریقہ ہے، لوگ ان کے پاس جاتے ہیں، وہ ان سے جانور منگواتے ہیں.
اور جانور بھی کالا جانور، کالا مرغا لے کر آ گیا، کالا بکرا لے کے آ گیا. تو یہ ظلمات بعضها فوق بعض، اندھیروں پر اندھیرا. ایک تو وہ غیر اللہ کے لیے قربانی کرتے ہیں کیونکہ یہ جادوگر لوگ اپنے جنوں کی، اپنے چیلے اور جو جنات شیاطین ان کے ساتھ ہوتے ہیں ان کی خوشی کے لیے جانور قربان کرتے ہیں. اور پھر ان کا مقصد جادو ہوتا ہے. ایک تو شرک، غیر اللہ کے لیے قربانی، اور شرک کے ساتھ جادو، اس کے لیے وہ کالا جانور بنواتے ہیں. اور چونکہ شیاطین جن کو روشنی سے نفرت ہوتی ہے، نور سے نفرت ہوتی ہے، انہیں اندھیرے اچھے لگتے ہیں، اسی لیے کالا جانور. تبھی آپ دیکھیں گے، سنیں گے کہ یہ جادوگر لوگ ہمیشہ کالی چیزیں منگوائیں گے. یا پھر اسی طرح آپ دیکھتے ہیں یا سنتے ہیں ان لوگوں کا طرز عمل کیا ہوتا ہے کہ چلے کاٹتے ہیں. کہاں؟ قبرستانوں میں، جہاں بالکل اندھیرا ہوتا ہے. اور قبرستانوں میں بھی قبروں میں، کیونکہ شیاطین کو جنات اندھیرا بناتے ہیں. اسی وجہ سے یہ اندھیروں کا رخ کرتے ہیں، چلے کاٹتے ہیں، ان کی خوشی کے لیے کالے جانور بنواتے ہیں. تو یہ شرک کی بھیانک قسم ہے. اس میں شرک بھی ہے اور جادو بھی. یہ ساری شرکیت اس میں. اسی پر جس پر اللہ کا نام نہ لیا جائے وہ بھی شرک کی وجہ ہے. تو ہر وہ جانتے ہیں جس پر اللہ تعالیٰ کا نام نہ لیا جائے وہ حرام ہے. جیسا کہ آپ نے آیات سنی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنی، اگر ہم اس کو تفصیل سے بیان کریں تو اس کی 4 قسمیں بنتی ہیں. پہلی قسم، آپ نے جانور قربان کیا اور اللہ کا نام لیا، بسم اللہ پڑھا، قربانی بھی اللہ کے لیے کی، تو یہ جانور کو حلال ہے. دوسری قسم، نام تو اللہ کا لیا لیکن قربانی کسی ولی کے لیے، کسی نبی کے لیے، کسی پیر کے لیے، یا پھر کسی درگاہ کے لیے. اگرچہ نام آپ نے اللہ کا لیا، بسم اللہ پڑھ کے قربانی کی، لیکن آپ کا مقصد غیر اللہ ہے تو یہ جانور بھی حرام ہے. تیسری قسم، نام بھی غیر اللہ کا، قربانی بھی غیر اللہ کے لیے، تو یہ بھی حرام ہے. بالاولا کہ جس پر آپ نے غیر اللہ کا نام لیا، فلاں پیر کے لیے، نام بھی غیر اللہ کا لیا اور قربانی بھی غیر اللہ کے لیے کی، تو یہ بھی بالاولا حرام ہے. اور ایک چوتھی قسم، نام تو آپ نے غیر اللہ کا لیا اور قربانی اللہ کے لیے کی، اگرچہ یہ شاذ و نادر ہے لیکن یہ بھی حرام ہے. صرف وہ قربانی حلال ہے جس پر آپ اللہ تعالیٰ کا نام لیں اور مقصد نیت بھی اللہ تعالیٰ کی رضا ہو. پہلی آیت ہے جو ہمارے سامنے، قل ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین. اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے نبی آپ فرما دیجیے، ان صلاتی بے شک میری نماز، و نسکی اور میری قربانی، و محیایا اور میری زندگی، و مماتی اور میرا مرنا، للہ رب العالمین اللہ رب العالمین ہی کے لیے. یہاں پر جو ہمارا محل شاہد ہے، اللہ رب العالمین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ فرما دیں بے شک میری نماز اور میری قربانی اللہ تعالیٰ کے لیے، جس سے ہمیں معلوم ہوا کہ قربانی صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہونی چاہیے. اور یہیں پر اگر ہم دیکھیں صلاتی سب سے عظیم عبادت، جتنی بھی جسمانی عبادت ہے اس میں سب سے عظیم عبادت نماز کا ذکر کیا، اور مال کی جتنی بھی عبادتیں ہیں اس میں سب سے عظیم عبادت قربانی کا ذکر کیا، جس سے مراد یہ ہے جو علماء بیان کرتے ہیں یعنی میری تمام بدنی عبادتیں، میری تمام مالی عبادتیں، اور اگر کچھ رہ گیا تو آگے فرمان دیا ومحیایا اور میری زندگی بھی، ومماتی اور میرا مرنا بھی، سب اللہ رب العالمین ہی کے لیے. کون؟ اللہ لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک نہیں، صرف اسی کے لیے ہے سب کی عبادت ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں.
اگلی آیت اس پر ہم اپنی بات کو مکمل کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے حوض کوثر کا انعام دیا. اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ. بے شک اپنے آپ کو حوض کوثر عطا کی, خیر کثیر عطا کی. اب آپ اس کے شکر کے لیے کیا کریں؟ فَصَلِّ لِرَبِّكَ. آپ نماز پڑھیے اللہ تعالیٰ کے شکر ادا کرتے ہوئے. فَصَلِّ, آپ نماز پڑھیے لِرَبِّكَ, اپنے رب کے لیے. وَانْحَرْ, اور نحر کیجیے, قربانی کیجیے. لِرَبِّكَ, فَصَلِّ لِرَبِّكَ, اللہ کے لیے نماز پڑھیے. وَانْحَرْ یعنی لِرَبِّكَ, آپ قربانی بھی اللہ رب العالمین ہی کے لیے کیجیے. اللہ تعالیٰ نے یہاں پر کیا فرمایا؟ وَانْحَرْ, آپ قربانی کیجیے اپنے رب کے لیے. یہاں پر 3 چیزیں ہمیں معلوم ہوتی. پہلی چیز, اللہ تعالیٰ نے قربانی کو نماز کے ساتھ جوڑا, جس سے ہمیں معلوم ہوتا ہے قربانی ایک انتہائی عظیم عبادت ہے. پہلے بھی ان صلاتی و نسکی, اور اس آیت میں بھی فصل لربک وانحر, تو قربانی بھی اللہ رب العالمین کی ایک عظیم عبادت ہے. اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بطور شکر قربانی کا حکم دیا, جس سے بھی ہمیں قربانی کی اہمیت معلوم ہوتی ہے. اور تیسری بات, اللہ تعالیٰ نے صرف حکم ہی نہیں دیا بلکہ یہ حکم ہے آپ قربانی بھی اپنے رب کے لیے کیجیے. اس سے ہمیں معلوم ہوا کہ قربانی ایک عظیم عبادت ہے. اور یاد رکھیں کہ ہر وہ عبادت, ہر وہ عمل جو ثابت ہو جائے کہ یہ عبادت ہے, ہر وہ عمل جس کا عبادت ہونا ثابت ہو جائے, اسے غیر اللہ کے لیے کرنا شرک ہے. اللہ تعالیٰ نے یہاں کیا فرمایا؟ آپ قربانی کیجیے اپنے رب کے لیے. معلوم ہوا کہ قربانی عبادت ہے. اب جب یہ عبادت ہونا ثابت ہو گیا تو اس کو کسی اور کے لیے کرنا شرک ہے, اور ایسا شرک جو انسان کو ملت اسلامیہ سے خارج کر دیتا ہے, شرک اکبر ہے. تو یہ 2 آیتیں ہمارے سامنے ہیں جس سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ قربانی ایک عظیم عبادت ہے, اور اسے صرف اللہ رب العالمین ہی کے لیے کیا جائے گا جس طرح دیگر عبادتیں ہیں. اور غیر اللہ کے لیے قربانی کرنا شرک اکبر ہے جو انسان کو اسلام سے خارج کر دیتا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.